اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے شب برات کی فضیلت اور اہمیت۔ شب برات کا مطلب شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، مگر اس میں کچھ علماء کرام نے اس کے رد میں انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ جتنے احادیث بیان کی ہے وہ سب ضعیف ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو جب کسی ایک چیز پر احادیث کی اجتماع ہو تو وہ اعمال حسنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس رات کی فضیلت اور اعمال لوگوں نے صدیوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنی کتابوں میں اس رات کی فضیلت اور اعمال بیان کی ہوئی ہے۔ مگر اس رات میں کچھ اضافی اعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں قبروں پر جا کر چراغ روشن کرنا، یہ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ایک رسماً ایک رواج کے طور پر ہم کرتے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، مگر قبروں پر جا کر چراغ روشن کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مگر قبر پر جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، یعنی یہ رات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس رات میں قبر پر جا کر مردوں کے حق میں دعا مانگنا اور ان کے لیے ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا اس رات میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ رات مغفرت والی رات ہے۔ تو اس رات کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل نصف شعبان کی شب میں آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اٹھیں اور اپنے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں رحمت الہی کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس شب میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، مگر ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو مشرک ہو، اور ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو کاہن ہو، اور ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو یعنی والدین کے نافرمان ہو، یعنی وہ اولاد جو ماں باپ کے نافرمان ہو، ان کی بخشش اس دن نہیں ہوتی۔ اس رات والدین کی جو نافرمان اولاد کے لیے بخشش نہیں ہے، اور اس رات چغلی خور کی بخشش نہیں ہے، اور اس رات شراب خور کی بخشش نہیں ہے، اور اس رات کی زانی مرد اور زانی عورتوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ باقی جو بھی مغفرت طلب کرے ان سب کے لیے بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی فضیلت اور اعمال بیان کرتے ہوئے شاہ سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوت باب الصلاۃ میں ارشاد فرماتے ہیں، شب برات کا مطلب ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ نماز 100 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، تاکہ پوری کی پوری نماز میں یہ تعداد 1000 مرتبہ ہو جائے۔ اس نماز کے پڑھنے کا وقت ہے عشاء کے بعد، یعنی نماز مغرب اور عشاء کے پڑھنے کے بعد کیا ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ صبح صادق
سے کچھ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی جو شخص پوری رات شب بیداری کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 4 رکعتیں پڑھے تاکہ پوری تعداد 100 مرتبہ ہو جائے۔ اور اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت فرمائے کہ حاجتوں کے پورا ہونے کا یہی وقت ہے، یعنی اس رات جو بھی عبادت کرے، جو بھی دعا مانگے، یہ کیا ہے، حاجتوں کے پورا ہونے کا جو وقت ہے وہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات عبادت میں بسر کی، یعنی جب شب برات آتی تو آپ نے شب برات کی 15ویں رات ہمیشہ عبادت میں گزار دیتی تھی، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام خدمت مبارک میں جب حاضر ہوئی اور کہا کہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے ہر فرد کو، یعنی سوائے مشرک کے سب کو بخش دیا، سبحان اللہ، سر اٹھائیں اور دیکھیں آسمان پر کیا نظر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے آسمان اول سے عرش اعظم تک یعنی سجدے میں کیے ہوئے ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ ہر دروازے پر ایک منادی ہے، پہلے دروازے کا منادی آواز دے رہا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے اس شب میں رکوع کیا، سبحان اللہ۔ دوسرے دروازے کا منادی کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے اس شب کے سجدہ کرنے والے۔ تیسرے دروازے کا منادی آواز دیتا ہے کہ مبارک ہے جنہوں نے اس شب میں خدا کا ذکر کیا ہے۔ چوتھے دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس شب میں دعائیں مانگی ہیں۔ پانچویں دروازے کا منادی پکار رہا ہے کہ وہ مبارک ہے جس نے اس رات کو خشوع اور خضوع میں ختم کیا، اور چھٹے دروازے سے آواز آتی ہے کہ مبارک ہے وہ جس نے اس رات میں عمل خیر کیا، سبحان اللہ۔ ساتویں دروازے سے سنائی دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، آئے اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کا سوال پورا ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ عرش الہ آسمان اول پر حضرت علی مرتضیٰ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں کہ آپ قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس دن غروب کے وقت خدا تعالیٰ عرش آسمان اول پر آ کر ٹھہرتا ہے اور منادی آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، کیونکہ یہ رات مبارک رات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی برکت سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔